معزز و مکرم حاضرین کرام، پروردگار تعالی رب العالمین کا بے انتہا وہ بے شمار بے حساب فضل و احسان کے اس نے ہم تمام کو آقا نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار حضور سید عالم و نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ شرف عظیم عطا فرمایا کہ اس امت میں پیدا ہونے کا، اور اہل بیت عظام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی ہم تمام کو توفیق رفیق بخشی۔ چنانچہ انہی صحابہ کرام و اہل بیت عظام میں سے ایک ذات، ایک ایسی شخصیت جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم میں پرورش پائی، جن کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت اور محبت اور رفاقت حاصل ہوئی، جو کہ تمام اولیاء کے، تمام اقطاب کے، اصفیاء کے، تمام اللہ والوں کے مرکز ولایت ہوئے۔ وہ ذات گرامی بلا شبہ حیدر کرار، شیر خدا، منبع ولایت و شجاعت، وہ مرکز ولادت، وہ باب ولایت، وہ باب العلم، حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے، جن کو یہ کمال اور یہ شان اور یہ عظمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ بلا شبہ آپ کی ذات مبارکہ وہ ہے جو صحابیت میں بھی ہے اور اہل بیت میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، بلکہ آپ کی عظمت اور آپ کی رتبے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور کی آل مبارک جن کے ذریعے چلی وہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہے، جنہیں آج دنیا سادات کہتی ہے، سید کہتی ہے، یہ تمام کا تعلق مولا علی سے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی علی ہے، اور آپ کا لقب حیدر یا حیدر کرار، یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کا ایک اور لقب ہے شیر خدا، یعنی اللہ کے شیر، اور آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ ہم اس بات پر پہلے آگے بڑھیں کہ ابو الحسن اور ابو تراب جو کنیت ہے، کنیت کس کو کہتے ہیں؟ عرف عام میں کنیت اس شخصیت کے کسی بڑے لڑکے کے نام کی وجہ سے کنیت پڑ جاتی، یا بسا اوقات کنیت عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ ابو الحسن حضرت امام حسن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہوئی، اور ابو تراب آپ کو کنیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ جب ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا قم یا ابو تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب کے معنی ہوا مٹی کے باپ، تو آپ نے جب فرمایا تو ان کا اس وقت سے نام ابو تراب کنیت ان کی پڑ گئی۔ اور حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ یہ نام سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، یعنی آپ کو کوئی علی کہہ کر پکارتا ہے یا ابو الحسن کہہ کر پکارتا ہے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ابو تراب کہنے سے ہوتی ہے، کیونکہ آقا نے عطا فرمایا ہے، پیارے آقا نے پیارے علی کو پیارا لقب جو عطا فرمایا، اس لیے خوشی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو تراب کہتے ہی بڑی خوشی حضرت مولا علی کو حاصل ہوتی۔
چنانچہ اس وقت حضرت مولا علی کے چہرے پر، آپ کے جسم اطہر پر مٹی لگ گئی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جھاڑتے ہوئے فرمایا ابو تراب اٹھو. تو یہ اس وجہ سے آپ کا لقب پڑا، کنیت پڑی، اور آپ کا لقب ہے حیدر کرار، شیر خدا. یہ اللہ کے رسول نے آپ کو شیر خدا کہا، اللہ کے شیر کہا علی کو. چنانچہ قرآن کریم میں کئی بے شمار آیتیں ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جن کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کی شان میں آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی، نہیں، صحابہ کرام کی یقیناً نازل ہوئی، لیکن سب سے زیادہ جن کی شان میں احادیث کریمہ اور قرآنی آیات جن کی شان میں نازل ہوئی، مولا علی شیر خدا کی ذات. خود حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ یاسین سے مراد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے فرمایا، اور فرمایا الیاسین سے مراد، فرمایا اس سے مراد ہم اہل بیت مراد ہے فرمایا. تو معزز حاضرین اکرام، جن کی عظمت اور جن کی شان اور جن کا رتبہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اندازہ لگائیں اس شخصیت کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. جن کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ جو خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، کعبۃ اللہ میں وہ واحد شخص دنیا کے جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے. تو معزز حاضرین کرام، حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی، آپ کی ولادت کی تاریخ 13 رجب المرجب کی تاریخ، اور آپ کی ولادت کا واقعہ یوں تاریخ میں موجود ہے کہ جب آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی، ہوا یہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ جب طواف کر رہی تھی، جب آپ کی والدہ ماجدہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہی تھی، تو ایک آپ کو درد زا شروع ہو گیا. یعنی جو حمل کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے ولادت سے پہلے، یعنی ولادت ہونے سے چند لمحے پہلے وہ درد تکلیف ہو گئی. تو آپ طواف فرما رہی تھی کہ اتنے میں اس تکلیف ہی کے احساس میں تھی کہ اتنے میں ہوا یہ کہ کعبۃ اللہ کی دیوار شق ہو گئی حکم خدا سے، اور حضرت مولا علی کی والدہ ماجدہ کو جب ندا ہوئی کہ اس کے اندر چلے جاؤ، تو آپ کی والدہ ماجدہ اس کعبۃ اللہ کے اندر جو دراڑ جو جگہ بنی، تو آپ اس کے اندر تشریف فرما ہوگی، چلی گئی. اور پھر جب وضع حمل ہوا حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، اور پھر جب آپ کو لے کر جب باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جو علی پیدا ہوئے ان کی آنکھیں بند ہیں. دیکھنے والوں نے یہ خیال کیا، یہ گمان کیا کہ علی جو بچہ پیدا ہوا ہے اندھا پیدا ہوا ہے، نابینا پیدا ہوا ہے. تو معزز حاضرین کرام، اس موقع پر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اور حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت ہوئی، ان کو خاندان کے لوگوں نے اپنے اپنے آغوش میں لیا اور دیکھنے لگے، تعریف کرنے لگے، کیا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے، کیا پیارا ہے، کیا نور اس کے چہرے پر ہے، لیکن ہائے اس کی آنکھیں کھول نہیں رہا ہے، لگتا ہے نابینا ہے. جب یہ گمان خیال چل رہا تھا، اور اسی دوران حضرت علی اپنے خاندان کے لوگوں سے ہوتے ہوئے سرکار کے آغوش میں جب آئے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی علی کو اپنے آغوش میں لیا تو علی نے آنکھیں کھولی. یہیں سے حضرت مولا علی کی فضیلت کا، عظمت کا اعلان ہو گیا کہ جو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور جب آنکھیں کھولی تو دنیا کے کسی شخص کو نہ دیکھا، دنیا کی کسی چیز کو نہ دیکھا، دیکھا تو دیکھا مدینے والے کے رخ زیبا کو دیکھا. پھر یہی علی جن کی شان میں آقا نے فرمایا، روایت ابو بکر کرتے ہیں
کہ فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. فرمایا جو علی کو دیکھ لے اس دور کی بات ہو گئی، لیکن جب بعد میں علی کے چاہنے والے آئیں گے، علی سے محبت کرنے والے آئیں گے، علی کی باتیں سننے کے لیے تڑپیں گے، علی کو دیکھنے کے لیے تڑپیں گے، تو ان کو کیا فیض ملے گا، ان کو کیا برکت حاصل ہوگی. تو آقا نے آگے فرما دیا لوگوں جو دیکھ لیے وہ تو عبادت کا ثواب پا گئے، یاد رکھو علی کی محبت کرنے والے بعد میں جو آئیں گے، فرمایا بعد میں آنے والوں کو شرف یہ ملے گا کہ علی کی بات سنیں گے، عبادت کا ثواب ملتا جائے گا. یعنی علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی کرنا عبادت ہے. فرمایا اب بات بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے لوگوں کا ذکر حضور نے حدیث میں پہلے ہی فرما دیا. حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں، ایک صحابی سے فرمایا، ایک صحابی راوی ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے علی نے کہا کہ ان کو حضور نے فرمایا، اور حضرت علی کیا کہہ رہے، قسم ہے مجھے اس دانے کی جس کے اندر سے اللہ نے نباتات جھاڑ و درخت اگائے ہیں، اس کو اگانے والے کی قسم کہا کہ آقا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اے علی تجھ سے صرف حلالی ہی محبت کرے گا، مومن ہی محبت کرے گا، منافق نہیں. فرمایا علی تجھ سے محبت کرنے والا صرف مومن ہوگا، وہ جو مومن نہیں ہوگا منافق ہوگا. فرمایا وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا. تو معزز حاضرین کرام، تو علی کی محبت جس کو مل جائے، مولا علی کی محبت جس کو مل جائے، یقیناً یہ بڑے کرم کی بات ہے. اللہ جسے چاہتا ہے، جس کو ایمان جیسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے، جس کے حلالی ہونے کا جو ہے معاملہ ہے، انہیں کو محبت علی سے سرفراز فرماتا ہے. معزز حاضرین کرام، تو حضرت مولا علی دنیا میں آئے تو خدا کے گھر میں ولادت ہوئی، آنکھیں کھولی تو نبی کے رخ زیبا کو دیکھا. جن کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں، من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو علی تو پیدا ہوئے ہی آقا کو دیکھے ہیں، اور پھر ایسے دیکھے کہ یہاں تک کہ یہ کمال، یہ شرف، یہ عظیم مرتبہ بھی آپ کو حاصل ہوا کہ جب حضرت ابو طالب نے حضور کی خدمت کی تھی، حضور کے چچا ہیں، لیکن اسلام کے خلاف جب کفر نے سر اٹھایا، ابو طالب نے حضور کی جو ہے حفاظت کی خدمت کا فریضہ انجام دیا. چچا ہے، مرتبہ بڑا ہے، لیکن آقا کا رتبہ سب سے بڑا، تو آقا کی خدمت کا شرف حضرت ابو طالب کو حاصل ہو. اور اسی وجہ سے علماء کرام، فقہاء کرام اور اللہ والے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مولا علی سے کے والد سے احترام سے ان کا ذکر کیا جائے. گو کہ روایتوں میں دو طرح کی باتیں ملتی ہیں، ایک ایمان قبول کرنے کی بات ملتی ہے، لیکن اس کو کہنے والے جو ہے بہت کم تعداد، زیادہ جو لوگ ہیں ایمان پر نہیں ہوا، انتقال خاتمہ نہیں ہوا کہتے ہیں حضرت ابو طالب کا. لیکن فرمایا یہ گیا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محسن اسلام ہے. وہ کیا ہے؟ محسن اسلام ہے. اور حضور کی شان میں سب سے پہلے جس نے اشعار کہے وہ حضرت ابو طالب کی ذات. اور کیسے کہے؟ اور جب بیٹے کا ذکر ہو تو شان بیٹے میں اگر نظر آ رہی ہے تو یہ باپ ہی کی کچھ نہ کمال کا ذریعہ تو بنا. حضرت ابو طالب کے اندر وہ محبت تھی حضور سے کہ ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد و والدہ پردہ فرما چکے، پھر اس کے بعد دادا کی جو ہے زیر پرورش آ گئے، دادا نے پرورش کا ذمہ ادا کیا. پھر دادا کا جب انتقال ہوگا حضرت عبد المطلب کا، تو پھر آپ کی پرورش کی خدمت کا شرف حضرت ابو طالب کو حاصل. انہوں نے ایسی آپ کی خدمت کی کہ اپنے بچوں پر حضرت نبی پاک کو فوقیت دیتے. اور یہاں تک کہ پھر حضرت ابو طالب کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا، تاریخ میں یہ بھی بات موجود ہے، جو آج بغض علی کی وجہ سے زبان درازی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ تم خدا را تاریخ پڑھو، احادیث کریمہ کا صحیح علم حاصل کرو. دیکھو اس میں کیا ہے کہ جب حضرت نبی پاک نے حضرت ابو طالب سے ایک مرتبہ اس بات پر کہا تھا کہ آپ تجارت کے لیے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں،
تو حضرت ابو طالب اپنے ساتھ لے چلے. جب لے چلے تو راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا, جھاڑ کے نیچے, درخت کے نیچے رکے, اور قافلہ تھا جو ادھر ادھر ٹہل رہا تھا, چل پھر رہا تھا, کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ڈالے تھے. تو اس دوران ایک راہب نجومی جس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور اپنے علم کا اندازے سے جب اس نے جان لیا کہ یہ جو شباہت اور یہ چہرے پہ نور اور یہ جو عظمت جھلک رہی ہے یہ نبی آخر الزماں کا پتہ دے رہی, چنانچہ پوچھا کہ یہ لڑکا کس کا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا لڑکا ہے. تو اس نے پھر اپنے علمی اندازے سے لگایا اور کہا کہ نہیں, یہ تمہارا لڑکا نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے. تو اس راہب نے فوراً کہا کہ یہ ان کے اندر جو آثار نمایاں ہو رہے ہیں وہ نبی آخر الزماں کی نہیں. میں نے جو پچھلی کتابیں پڑھی ہیں ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی آخر الزماں ہے. لہذا آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اسی وقت اس مقام سے پلٹ جائیے اور انہیں اپنے مقام پر وطن کو چھوڑ جائیے, انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیے, اس لیے کہ ان کے دشمن آج پھیل چکے ہیں. اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ محمد الرسول اللہ ہے, یہ نبی آخر الزماں ہے, اگر پتہ لگ جائے تو ان کے خون کے پیاسے بن جائے. حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ تاجر تھے لیکن تجارت کا نفع آپ کی نظر میں نہیں تھا. اپنے بھتیجے, اپنے بھائی کے لڑکے آقا دو جہاں کی محبت کا غلبہ تھا. آپ نے اسی وقت تجارت کے سارے معاملات کو منسوخ کر کر آقا کو اپنے ساتھ واپس مکہ لیا اور وطن کو چھوڑ دیا. یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ محبت کا تو پیمانہ بتاتی ہے, محبت کا پتہ دیتی ہے کہ ایک چچا اپنے مال و زر کو, اپنے تجارت کو منسوخ کر کر, اپنے سارے ارادوں کو ختم کر کر محض اپنے پیارے بھتیجے کی محبت میں واپس مکے آ گئے. اس لیے ساتھ لے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا. چنانچہ یہی نہیں, اس کے علاوہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت بھی آپ حضور کے ساتھ ڈٹے رہے, یہاں تک کہ یہ حال ہو گیا کہ سارے مکے کے لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بائیکاٹ کرنے لگے. یعنی لین دین, خرید و فروخت, کھانے پینے کی اشیاء لین دین کرنا, ہر چیز ختم کر دیا, سوشل بائیکاٹ ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کو اس وقت مکے کے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اپنے بھتیجے سے الگ ہو جاؤ ورنہ ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے, آپ کے ساتھ بھی سوشل بائیکاٹ کریں گے. کیا کہا اس وقت ابو طالب نے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں. چنانچہ یہ باتیں میں کیوں عرض کر رہا ہوں حاضرین کرام, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں, اپنے نمازوں کی فکر کریں. آج ایک ایسا گروہ ہمارے درمیان نکل چکا ہے جن میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو صحابہ کی عظمتوں پر حملے کرتا ہے, ایک گروہ ایسا ہے جو اہل بیت کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھاتا ہے, اور ایسا بھی ایک طبقہ ہے اس گروہ میں جو حضور کے پیاروں کے, حضور کے بڑوں کے بارے میں, حضور کے والدین کے بارے میں, حضور کے چچاؤں کے بارے میں, حضور کے دادا و اجداد کے بارے میں گستاخی کرتا پھرتا ہے کہ یہ کافر تھے, یہ مسلمان نہیں تھے, یہ ایسے تھے, وہ ویسے تھے. میں ان لوگوں کی خاطر یہ بات عرض کر رہا ہوں, آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں, ہم اپنے اعمال کی فکر کریں. ہم اکابر کے اعمال کو, ان کی محنتوں کو, ان کی قربانیوں کو نہیں تول سکتے, نہیں حساب لگا سکتے. جنہوں نے آقا کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا, یقیناً اللہ چاہے تو انہیں بخش دے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دے. کہ جس خدا نے یونس علیہ السلام کی نسبت سے مچھلی کو جنت میں بھیجنے کا وعدہ کیا, جس خدا نے اصحاب کہف کی نسبت کی وجہ سے اس کتے کو جنت میں حسین و جمیل, رحیم جہیل, قد و قامت رکھنے والے شخص کی صورت میں جنت میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے, جس خدا نے نبیوں کی سواریوں کو بھی جنت میں داخل فرمانے کا وعدہ کیا ہے, کیا وہ خدا اپنے نبی کے اجداد کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ ہم کون ہوتے ہیں خدا اور رسول کے بیچ میں آنے والے؟ اٹھائی زبان اور کہہ دی ابو طالب کافر تھے, نعوذ باللہ. میں یہاں اس بات کو بھی واضح کر دوں, میں کسی قسم کی ایک طرفہ
فیصلہ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، ایمان والے تھے میں نہیں کہہ رہا، جو تھے ہم کو آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا احسان اور ان کی خدمت کا لحاظ رکھا جائے، یہ جو جملہ علماء دین نے فرمایا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے کیا 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 یہ بھی تو عرض کرتے ہوئے حضرت علی کی طرف آ جائے۔ حضرت ابو طالب نے جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھی سوشل بائیکاٹ ہوگا، آپ سے بھی لین دین تعلق ختم کر دیں گے، تو فرمایا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ 3 سال تک شعیب نامی گھاٹی تھی، یعنی وہ مقام جنگل کا وہ حصہ جو ٹیلوں پر جو پہاڑیوں کے درمیان ہے، جس کے درمیان آپ نے اپنے بھتیجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک، اور اس گھاٹی کا نام کیا پڑ گیا بعد میں؟ حضرت ابو طالب اپنے کنبے کے ساتھ وہاں پر ہے، گھر کی عورتیں اور بچوں کے ساتھ۔ اندازہ کرو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 1-8 گھنٹے کے سفر میں ہماری جان نکل جاتی ہے، 1-8 گھنٹے کے سفر میں ہمارے جسموں میں تکلیفیں اذیتیں شروع ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین نے کہا یقیناً ہم کمزور ہیں، لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو 3 سال تک نہ تجارت ہے، نہ تعلقات ہے، نہ کسی طرح کی مدد ہے، لیکن حضرت ابو طالب اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی خاطر لوگوں سے تعلق توڑ لیا، لیکن آقا سے تعلق کو خود نہ توڑا۔ یہ تعلق جوڑ کر بتایا کہ آپ حضور کے چاہنے والے، تو جو حضور کا چاہنے والا ہو، جس نے حضور کی خدمت کی ہو۔ پھر حال کیا تھا جب یہ شعیب ابی طالب میں اتنے سال رہے تو ہوا یہ کہ رات میں ایک مرتبہ آقا نے خود دیکھا کہ حضرت ابو طالب اٹھے ہوئے، بچوں کو اپنے چھوڑ دیا ایسے ہی وہ سوئے ہوئے، آقا کو بازو رکھتے تھے اپنے آغوش میں اور قریب میں رکھتے تھے۔ اور جب رات کو ایک بار حضور نے دیکھا کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب ہوشیار ہے اور حضور کو تک رہے ہیں، چہرے مصطفیٰ کو تکتے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ چچا کیا بات ہے، سوئے نہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے اس وقت فرمایا کہ اے محمد مجھے تیری فکر سونے نہیں دیتی، یا ان کے جملے ہیں یہ الفاظ، یہاں تک کہ جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو فرمایا اے پیارے چہرے والے، وہ جو تیری چہرے کی برکت سے بارش نازل فرماتا ہے، ایسے روشن چہرے والے جس کے چہرے کی برکت سے رب بارش نازل فرماتا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں بھائی؟ تو معزز حاضرین کرام، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، یہ ان کی۔ اب جب حضور کی خدمت کی، پھر ایک وقت ایسا آیا، میں جو بات اتنی نکلی اس وجہ سے نکلی کہ حضرت مولا علی حضور کے آغوش تربیت میں شفقت میں کیسے آئے۔ تو جب ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کثیر العیال ہے، یعنی آپ کو اللہ نے بہت سی اولاد سے نوازا، لہذا خیرت سالی کا بھی دور چل رہا تھا، اور ایسے وقت میں آپ کے گھر میں حالات ایسے ہو چکے تھے، خرچ بڑی مشکل سے گزر بسروں کے لیے کافی ہو رہا تھا۔ تو حضور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے خود چچا ابو طالب کے بھائی ہیں، ان سے کہا کہ اے چچا عباس، ہم ایک کام کرتے ہیں، ابو طالب کے ہاں چچا ابو طالب کے پاس جاتے اور ان سے ان کے بچوں میں سے دونوں مل کر کفالت میں ایک بچے کو لے لیتے تاکہ میرے چچا ابو طالب پر بوجھ کم ہو جائے۔ اب ذرا غور کرو، جو آقا کو ابو طالب کے دنیا کا بوجھ گوارا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے گوارا کرے گا؟ یہ آقا کیسے گوارا کریں گے کہ ابو طالب کو دوزخ میں عذاب ہو جائے؟ سبحان اللہ کہہ دیجیے، بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آج ہم بھی دنیا کر رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، اس لیے کہ ابو طالب کا ذکر کر کر ہم کسی اور کو نہیں، مدینے والے کو خوش کر رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ زور سے، ہاں، تاکہ ہمارا سبحان اللہ ہمارے ایمان کی حلاوت کو زندگی بخش دے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کا ایمان ظاہر سے دنیا کو نظر نہ آیا۔ بعض محققین کے مطابق ابو طالب اندر سے ایمان والے تھے۔ جہاں یہ بات بھی ہے وہ بات یہاں یہ بھی ہے، بڑے ہی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہوش میں عرض کر رہا ہوں، کوئی محبت کے جوش میں نہیں، ہوش میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی تو ایک ہے نا، دو چیزیں ہوئی، کبھی یہ بھی چیز ہو سکتی وہ بھی ہو سکتی۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اعتدال۔ اعتدال کس چیز کا نام ہے؟ گستاخی سے بچنا،
جو آج ہمارے دور میں عام ہو گیا. کسی کو دیکھا تو کہہ دیا کہ ہاں اسے تو اب تو ایسے دیکھ رہے نماز پڑھے, پہلے کیا کیا کرتے. یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا. تو معزز حاضرین اکرام, یہ چیزوں کو ذہنوں سے نکال کر ادب و محبت کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے. تو معزز حاضرین اکرام, حضرت نبی پاک نے ان کے بوجھ کو دیکھا تو کیا کہا؟ حضرت عباس سے کہا کہ ہم ان کے بچوں کی کفالت لیتے تاکہ ان پر کچھ بوجھ کم ہو جائے. تو اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عباس ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابو طالب, تمہارے پاس بچے کثیر العیال ہو, لہذا ایک ایک بچے کی ہم کفالت لیتے. چنانچہ حضرت عباس جن کے بیٹے عبداللہ ہوئے, جو رئیس سید المفسرین کا مقام اور رتبہ ان کو حاصل ہوا, جو حضور کی خدمت میں رہتے تھے, قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر کا ظاہر و باطن کا علم اللہ نے انہیں عطا فرما دیا. کوئی مدرسے میں تو پڑھے نہیں, لازمی بات ہے مدرسہ نہیں تھا, حضور کی خدمت کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ وضو کے لیے پانی رکھتے تھے, حضور کو نالے میں شریک بنا دیا کرتے تھے. تو معزز حاضرین اکرام, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو اپنی کفالت میں لیا اور حضرت عباس نے جعفر طیار کو اپنی کفالت میں لے لیا. اب حضرت مولا علی چھوٹے سے کم سنی سے حضرت نبی پاک کے آغوش میں تربیت پانے لگے. گویا حضور کے ساتھ ساتھ رہتے, حضور کھا رہے ہیں علی ساتھ ہے, حضور سو رہے ہیں علی ساتھ ہے, حضور چل رہے ہیں علی ساتھ ہے, حضور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں علی ساتھ ہے. حتیٰ کہ گویا یہ بھی تو غور کرو, جب علی کو رونا آیا ہوگا تو حضور نے شفقت بھی اپنے سے عطا فرما دی, سینے علم نشرہ پر ان کے سر کو رکھ کر علی کو سلایا بھی. وہ علی جن کا مقام اور رتبہ, جن کی پہچان کو آقا نے فرمایا, حضور نے خود دعا فرمائی, اے اللہ حق کو علی کے ساتھ کر دے اور علی کو حق کے ساتھ کر دے فرمایا. اور ایک حدیث میں فرمایا علی اور حق ایسے ساتھ رہیں گے حتیٰ یرد الحوض, فرمایا یہ حق اور علی ساتھ ساتھ رہیں گے, صبح قیامت ہو جائے گی, حوض کوثر پر علی اور حق مل کر ساتھ پہنچیں گے فرمایا. تو معزز حاضرین کرام, علی کی ذات کو اللہ کے رسول نے فرما دیا, حق و باطل کا اگر فیصلہ کسی کو کرنا ہو تو علی کو دیکھ لو, علی جدھر ہوں گے حق ادھر ہوگا, علی جدھر ٹھہر جائیں گے ادھر حق ہوگا. معزز حاضرین کرام, حضرت اما جان بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا حضور کی پیاری زوجہ فرماتی ہے, اگر کسی کو نبی کے علوم کا وارث دیکھنا ہو, حضور کے علم کا جانشین دیکھنا ہو, حضرت اما جان عائشہ فرماتی ہے علی کو دیکھ لو. کون عائشہ؟ وہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو حضور کی پیاری زوجہ ہے. وہ فرماتی ہے کہ علی کو دیکھ لو, اگر نبی کا جانشین علوم میں دیکھنا ہو, حکمت میں دیکھنا ہو. معزز حاضرین اکرام, وہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ جن سے مخصوص سوالات کے لیے صحابہ کرام بعد ہفتہ آپ کی چوکھٹ پر پردے کے ساتھ باہر ٹھہرے ہوتے اور عرض کرتے ام المومنین یہ مسئلہ ہے, حضور کی حیات طیبہ میں آپ نے آقا کے ساتھ شب و روز گزارے ہیں, آپ بتائیں. جو مفتیہ ہے, جو سب سے پہلی خاتون ہے, جن کو یہ شرف عظیم عطا ہوا کہ جن کے در پر صحابہ سوال کے لیے آتے, وہ عائشہ کہتی ہیں اگر علوم کا وارث دیکھنا ہو نبی کا تو وہ علی ہے فرمایا. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں فرمایا, اور فرمایا علی اس کے دروازے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا انا دار الحکمہ, میں حکمت کا گھر ہوں فرمایا, اور فرمایا علی اس کے دروازے. تو شان و عظمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل قدر صحابی خود فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا مقدمہ, ایسا سوال آ جائے جس میں علی نہ ہو. یہ فرماتے. اور ایک مرتبہ فرمایا ابن خطاب یعنی خود فرماتے میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے فرمایا. یعنی کئی فیصلے ایسے ہوتے. تو معزز حاضرین کرام, جو حضور کے آغوش میں پلا ہو, حاضرین کرام ہم تو حضور سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حضور کے خدم مبارک سے لگی ہوئی مٹی کا مقام کیا ہے؟ سب اس بات پر متفق ہے
کہ وہ قدم سے لگا ہوا مٹی کا حصہ کائنات کی ہر چیز سے